ایک اعزاز ہماری یہاں پر قوم کو وہاں پر نہیں تھا، وہ وہاں پر ہوا ہے۔ صرف یہی مہاراشٹر کی بات ہی نہیں ہے، بنگال میں ہر سال 10 دن جاتا ہوں، جھارکھنڈ کی بات کی، تمل ناڈو میں پینمبر، تریپتور، رامبور وغیرہ وغیرہ کے کئی علاقوں میں برسہ برس سے جو ہے میں جا رہا ہوں یہی علم اور تعلیم کا پیغام لے کر، اور الحمدللہ وہاں پر نتائج ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ عادل آباد میں بھی یہاں پر بھی وہ نتائج میں برآمد ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ ہر ایک کا اپنا رول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے سماج کا رول، معاشرے کا رول۔ یہ سماج جس کا آپ اور ہم ایک حصہ ہیں، اس سماج کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک ٹوٹل ایجوکیشن ریولوشن، ایک مکمل تعلیمی انقلاب لانا ہے اگر ہمارے یہاں پر، تو سماج کا رول کتنا اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ کہاں پر غلطی خامی ہو رہی ہے ہمارے یہاں پر؟ سن لیجئے، آزادی کے 62 سالوں میں ہمارے یہاں پر سب سے پہلے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، سامنے والا کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ میں جو کر رہا ہوں اس سے ایک زبردست انقلاب آ رہا ہے، اور سامنے والا کر رہا ہے اس سے انقلاب چھوڑیے کوئی تبدیلی بھی نہیں آ رہی۔ آزادی کے 62 سالوں سے ہمارا یہ جو ہے یہ نظریہ رہا ہے، اب اس کو بدلنا ہے۔ 62 سال کوئی قوم تجربہ نہیں کرتی، ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم کو ماننا ہے کہ ہر ایک کا اپنا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے۔ جو پرائمری اسکول قائم کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو ہائی اسکول بنا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کے جی بالواڑی، آنگن واڑی، پھول واڑی کھول رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو کاپیاں کتابیں یونیفارم تقسیم کر رہا ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ہر ایک کا اپنا کچھ نہ کچھ رول ہے۔ تو ہم کو اپنا دل بڑا کرنا ہے۔ ہم بھلے ہی کالج چلا رہے ہیں، لیکن کسی جھوپڑ پٹی میں کہیں پر جھکی جھوپڑی میں کوئی اگر کے جی بالواڑی کھولے ہوئے ہے، چلا رہا ہے، تو ہم اتنا دل بڑا کریں، اس کا ہاتھ ملائے، بھائی مبارک ہو، آپ نے وہاں پر ایک جھوپڑ پٹی میں ایک کے جی یا بالواڑی کھولی ہے، 10 بچوں پہ صحیح، چٹائی پہ بچے بیٹھتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے ہمت تو کی، اتنا تو مبارکباد دینے کے ہاتھ تو بڑا کریں۔ ہر ایک کا رول امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کے رول کا ہم اعتراف کریں۔ کسی کے رول کا اعتراف کرنے سے ہمارا قد جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہر ایک کے رول کا ہم کو، ہر ایک کی خدمات کا ہم کو اعتراف کرنا ہے، اتنا دل ہم کو بڑا کرنا ہے۔ دوسری بات جو آتی ہے، آزادی کے ان 62 سالوں میں ہماری قوم خاص طور پر جو ہے وہ صرف شکایت میں لگی ہوئی ہے۔ حکومت سے شکایت، سماج سے شکایت، قوم سے شکایت، ذمہ دار شکایت، کوئی نہیں بچا تو پڑوسیوں سے شکایت ہے۔ شکایتیں میری نظر میں، شکایت جس سکے کا ایک رخ ہے، اس سکے کے دوسرے رخ کا نام ہے شکست۔ جس نے شکایت کا دفتر کھول لیا اس نے شکست کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ شکایتوں کا دفتر جو ہے اس کو ہم کو بند کرنا ہے۔ تیسری بات، ہم سماج کے تعلق سے بہت تیزی سے جا رہا ہوں کہ بہت سارے موضوعات کو مجھے سمیٹنا ہے کچھ مختصر سے ٹائم میں۔ تیسری بات، ایک ڈفلی سنائی دے رہی ہے آزادی کے ان 62 سالوں میں ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ سناتے رہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے، ڈسکرمنیشن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بھید بھاؤ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے ہر ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے۔ نئی بات کیا اس کے اندر؟ تو اس کا علاج کیا ہے؟ خواتین حضرات، اس کا علاج ہے کہ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے، اپنی قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو۔ اس کی نشاندہی جو اگر ہم کو ہو رہی ہے ہماری ان بیماریوں کی، تو یقینی طور پر ہم ان بیماریوں کو مات کر دیں گے اور ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے ہمارے یہاں پر؟ کئی جگہوں پر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں، دیکھیے کہاں کہاں پر ہم سماج کی بات کر رہے ہیں، سماج کے تعلق سے ایک دو آخری باتیں آ رہی ہیں، پھر میں آ جاؤں گا والدین کا، ماں باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، بڑے سماج کا رول، جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے، جن کی طرف بڑے آس سے نئی نسل، نئی جنریشن دیکھتی ہے کہ ہم کو یہاں سے کچھ حل ملے گا، ہم کو یہاں سے کوئی سولوشن ملے گا ہمارے مسائل کا، ان کا حال کیا ہے؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس نظریے کو ہم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
کیا ہوتا ہے؟ ہندوستان بھر میں گھومتے رہتا ہوں کچھ سیکھنے کے لیے. ایک بات دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے محلے جو ہیں وہ رات رات بھر جاگتے رہتے ہیں, قوم کی فکر میں جاگتے رہتے ہیں. نکڑوں پر جو ہے وہ چائے کی چسکیاں لیتے لیتے رات رات بھر قوم کی فکر میں ہمارے محلے جو ہیں وہ جاگتے رہتے ہیں. لیکن ایک سمجھ میں نہیں آتی بات, رات رات بھر ہمارے محلے جاگ رہے ہیں, وہ نکڑوں پر بیٹھ کر, نکڑوں پہ بیٹھ کر, ان پتھروں پر بیٹھ کر, پتھروں پر بیٹھنے کے نشان پڑ گئے, پتھر دب گئے, پھر بھی ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمارے مسئلے جو کہ تو کیوں ہیں, پرابلمز جو کہ تو کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرابلمز ہیں اور ان کا جو سولوشن ہے اس کے تعلق سے جو بات کرنے کا ریشو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. کیا ہوتا ہے کہ 98% وقت ہمارا جو ہے وہ پرابلمز ڈسکس کرنے میں جاتا ہے, اور 2% جو ہیں وہ ہم صرف 2% وہ اس کا سولوشن ڈسکس کرتے ہیں. کیسے؟ میں اس کی مثال دوں گا. رات کو 8 بجے سے صبح کے 4 بجے تک ایک نکڑ پر سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان سب بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں چل رہی ہیں. ارے یہ خراب, والدین خراب, ٹیچرز خراب, معاشرہ خراب, سب خراب, کوئی ذمہ داری نہیں, کوئی کسی کو ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. صبح کے 3:45 بجے تک پرابلمز. 3:45 بجے جب سب کی آنکھوں میں نیند کا خمار آ گیا تو اس میں سے ایک نوجوان پوچھتا ہے کہ یہ جو ہمارے پرابلمز ڈسکس ہوئے تو آخر اس کا سولوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ تو اس میں سے ایک منچلا نوجوان کہتا ہے, اور حل کیا ہے؟ جو جتنے بھی غیر ذمہ دار لوگ ہیں نا سب کو ایک لائن سے کھڑا کر دینے کا, ڈسٹنگویشن گولی مار دینے کی سب کو. ہماری نئی نسل کیا حل سوچتی ہے؟ سیدھا گولی مار دینے کی. تو اس میں سے ایک لڑکا بولتا ہے, چپ, یہ کوئی حل نہیں ہوا, اس کا صحیح حل کیا ہے؟ تو یہ ایک بزرگ آدمی سے پوچھتے ہیں, چاچا آپ بتائیے کہ ہمارا جو یہ مسئلے ہم نے ڈسکس کیے تو اس کا حل کیا ہے؟ اب چاچا جو ہے وہ لاٹھی کاٹی لے کے اٹھتے ہیں. ساری نئی نسل جو ہے ان کی نظر چاچا کی طرف اٹھتی ہے, کیا ہمیں حل یہاں سے ملے گا؟ جو دنیا دیکھی ہوئی نسل ہے, جہاں دیدہ نسل ہے, وہاں سے ہم کو حل ملے گا. سب کی نظریں چاچا کی طرف جاتی ہیں. چاچا ہاتھ میں لاٹھی کاٹی لے کے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں, ارے بھائی اس کا حل کیا ہے؟ سب لوگ غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں, ذمہ داری کا احساس کسی کو نہیں ہے, نہ ماں باپ میں, نہ بچوں میں, نہ اساتذہ میں. حل کیا ہے؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت قریب ہے. کیا حل مل رہا ہے دیکھیے. ارے قیامت برحق ہے, کل آئے گی, آج آئے گی, ابھی آئے گی. قیامت کا آنا ہی ہے, طے ہے. لیکن 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 چاچا یہ بتائیے کہ جب تک وہ قیامت نہیں آتی ہے تب تک ہم عزت سے کیسے جئیں, تب تک ہم وقار سے کیسے جئیں؟ ہم کو لٹنا پٹنا کٹنا پٹنا نہیں ہے, ہم کو ریلیف کمیٹیاں قائم کرتے نہیں بیٹھنے کا ہے. جب تک یہ قیامت نہیں آتی ہے تب تک ہم عزت سے کیسے جئیں یہ بتائیے. حل سن لیجئے, پھر میں آگے بڑھوں گا. 1-2 باتیں ہیں سماج کے تعلق سے, پھر میں آؤں گا والدین کی طرف. حل اس کا یہ ہے, اس کا حل یہ ہے کہ رات کو 8 بجے سے صبح کے 4 بجے تک جو پرابلم ڈسکس کر رہے تھے اس میں سے ایک شخص کسی میونسپلٹی کے اسکول میں جائے اور 2 بچوں کے یونیفارم کا انتظام کرے. یہ اس کا حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس میں سے ایک شخص جائے اور دوسرے کسی غریب اسکول میں 2 بچوں کی فیس کا انتظام کرے. یہ اس کا حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اس مجموعے میں جو ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا وہ اپنے محلے کے غریب بچوں کو جمع کرے ہفتے میں 1 بار کم سے کم, اور ان کا شین کاف درست کرے, ان کا میتھمیٹکس انگلش کچھ سکھائے ہفتے میں 1 بار کم سے کم. یہ اس کا حل ہے. آپ بولیں گے ارے ہمارے اتنے بڑے پرابلمز, اس کا حل, اس کا سولوشن اتنا چھوٹا. یس,
ہم لوگ اسی غلط فہمی میں تھے کہ ہمارے پرابلمز بڑے بڑے ہیں تو اس کا سولوشن بھی بڑا بڑا نہیں، اس کے سولوشن چھوٹے چھوٹے ہیں. ہر ایک جو ہے وہ کام کرتا جائے. اور اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو کرنا یہ ہے کہ جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا کہ بھئی وہ فلاں اسکول میں ایک صاحب جو ہیں وہ 200 بچوں کا یونیفارم لے کے جاتے ہیں تو میں کس منہ سے یہ 2 بچوں کا یونیفارم لے کے جاؤں؟ نہیں. اگر آپ کے بس میں یہ ہے کہ 2 بچوں کے یونیفارم کا آپ انتظام کر سکتے ہیں تو 2 بچوں کا انتظام کر لیجیے. جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ اپنی آدھی سلطنت کسی کو دے دیتا ہے اور ایک فقیر اپنی آدھی روٹی کسی کو دے دیتا ہے. اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، کیونکہ اس فقیر کے بس میں صرف یہی تھا کہ وہ آدھی روٹی، بلکہ بڑی قربانی تو اس فقیر کی ہے جس سے کل کائنات ایک روٹی ہے، اس میں سے وہ آدھی روٹی کسی کو دے رہا ہے. تو جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے، چاہے وہ کسی تنظیم کا سیکریٹری ہو یا نہ ہو، صدر ہو یا نہ ہو، خزانچی ہو یا نہ ہو، جو جس کے بس میں ہے وہ کام کرتا جائے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کام کرنا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ آج میں تمام تر بیداری کے باوجود ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں صرف 2% لوگ قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں. اور 98% لوگ جو ہیں وہ صرف نکتہ چینی کر رہے ہیں اور وہ بھی فل ٹائم کر رہے ہیں. ایسے اس میں کام کرنا آسان نہیں ہے. لیکن سن لیجئے، آج جب یہاں سے اٹھیں گے قوم کا کچھ کام کرنے کے لیے اپنی اپنے کیپیسٹی کے مطابق، تو ہر جو شخص یہاں سے یہ عزم لے کے اٹھے گا وہ پہلے یہ سوچ کے اٹھے کہ اچھائی کے کاموں میں، نیک کاموں میں رکاوٹوں کا آنا سنت ہے. اگر رکاوٹیں نہیں آ رہی ہیں تو آپ کو تعجب ہونا چاہیے. کیا بات ہے بھائی، لگتا ہے میرا کام صحیح نہیں ہے، اس لیے میرے خلاف کوئی پوسٹر لگا نہیں رہا ہے، میرے خلاف کوئی بینر لگا نہیں رہا ہے، میرے خلاف کوئی اخباروں میں مراسل نہیں لکھ رہا. لگتا ہے میرا کام صحیح نہیں ہے. اگر آپ کا کام صحیح ہے تو آپ کے خلاف محاذ بنے گا، آپ کے خلاف جو ہے وہ فرنٹ تیار ہوگا، لوگ تیار ہوں گے ہی ہوں گے. یہ بالکل طے بات ہے. اس لیے جو بھی آج یہاں سے اٹھیں گے قوم کے فلاح کے کام کرنے کے لیے، ان سے میری ایڈوائس ہے کہ وہ اپنی اس چمڑی کو وہ موٹی کر لیں، مضبوط کر لیں، تاکہ کسی بھی قسم کی نکتہ چینی برداشت کرنے کی ان میں طاقت پیدا ہو. اس لیے یہ بہر صورت نکتہ چینی، رکاوٹیں یہ تو آنی ہی آنی ہے. کئی جگہوں پر یہ کہا جاتا ہے بھئی یہ سب بولتے ہیں آپ اتحاد اتفاق کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے بمبئی میں ادھر ادھر بڑے بڑے شہروں میں ممکن ہوگا، ہمارے یہاں پر نہیں. ہمارے علاقے میں بالکل اتفاق نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سن لیجئے کہ اتحاد و اتفاق کے انتظار میں بھی ہمارے 62 سال گزر گئے. سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ایک دن آ جائے گا جب ہندوستان کے سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ہم سب آرگنائز ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہندوستان کے سارے مسلمان کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ جائیں گے. اس دن کا انتظار مت کیجئے، کیونکہ جس دن ہندوستان کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے غالباً وہ دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا. اس کا انتظار مت کیجئے. جو جس کے بس میں آج محلہ تنظیمیں جو ہیں، علاقائی تنظیمیں آل انڈیا تنظیموں سے زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں. کئی آل انڈیا تنظیمیں صرف لیٹر ہیڈ کی حد تک محدود ہیں، لیکن ان سے زیادہ کام جو ہے، مؤثر طریقے سے کام جو ہے وہ علاقائی ریجنل
جو تنظیمیں ہیں، محلہ تنظیمیں جو ہیں وہ کر رہی ہیں. اس لیے محلہ تنظیمیں آپ قائم کر لیجئے، ایک ایک محلے کا، ایون عادل آباد کے بھی ایک ایک محلے کی تنظیم کام کرے اور دوسری تنظیموں سے استفادہ لیجئے، فائدہ اٹھائیے، ان کے رائے لیجئے. لیکن آنن فانن پورے آندھرا پردیش کے مسلمانوں کا ایسا کبھی، یا پورے ضلع کے مسلمان ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے علاقائی تنظیمیں جو ہیں، محلہ تنظیمیں زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں. اور ان کو کرنا کیا ہے، میں جلدی 2-4 منٹوں میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد میں ماں باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے پڑھائی میں، اسٹڈیز میں. وہ والدین، وہ ماں باپ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بھی کیا کر سکتے ہیں. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اس سے پہلے سماج کی بات کر رہے ہیں ہم کہ سماج کا رول کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیا کرنا ہے. اس کے لیے اس محلہ تنظیموں سے کیا کرنا ہے، اس میں کرنا یہ ہے کہ ہر محلہ تنظیم اپنا ایک ایک پہلے بیت المال قائم کرے. میں نے جہاں پر آج سے 4 سال پہلے، 5 سال پہلے رائے دی تھی بیت المال قائم کرنے کی، 25-30 ہزار کی سالانہ رقم سے جہاں بیت المال قائم ہوا تھا، آج وہاں پر 15 لاکھ روپے جمع ہو رہے ہیں ہر سال. اس لیے آپ شروعات کیجیے اور وہاں سے آپ مین گول رکھیے، ٹارگیٹ رکھیے کہ بچوں کی تعلیمی کفالت ہو. ان بچوں کے لیے کاپیاں، کتابیں، یونیفارم، فیس، اس کا انتظام اس کے ذریعے سے ہو. کیونکہ دنیا کے سارے جو مسائل ہیں اس کے لیے، اکنامکس مسائل کے لیے ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے زکوٰۃ، اس کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے سے آپ کیا کیجئے کہ غریب بچوں کی فیس، یونیفارم، کتابیں وغیرہ کے لیے اس کا انتظام کر لیجئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہمارے یہاں آتا ہے کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ کیا عصری تعلیم کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے دینا جائز ہے؟ اگر دیں گے تو کیا ثواب ملے گا؟ اور ثواب ملے گا تو کیا ثواب جاریہ ملے گا؟ وغیرہ وغیرہ. سن لیجیے، آپ اپنی زکوٰۃ کے پیسے سے کسی بچے کے ہاتھ میں کتاب دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی بچے کے ہاتھ میں آپ کتاب دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کے ہاتھ سے بھیک مانگنے کا کٹورا چھین رہے ہیں کہ بیٹا تم کو بھیک نہیں مانگنی ہے، یہ کتاب لو اور اس سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو کیا کسی بچے کے ہاتھ سے اس کے بھیک مانگنے کا کٹورا چھیننا اور اس کو خود کفیل بنانا، اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے قابل بنانا، اس کی محتاجی کو دور کرنا، یہ ثواب کے زمرے میں یہ بات نہیں آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کیا ثواب نہیں ملے گا؟ کیا ثواب جاریہ نہیں ملے گا کہ کسی شخص کی، کسی بچے کی محتاجی آپ دور کر رہے ہیں تو کیا ثواب نہیں ملے گا اس سے؟ اس لیے اس مت پڑھیے. آزادی کے سال نہیں، لگ بھگ 200 سالوں کی یہ غفلت ہے ہماری قوم کی. اس کے پہلے ہم ہر چیز کے بادشاہ تھے. طب، میڈیسن، ٹیکنالوجی، ہر چیز، نفسیات، علم، سارے علوم کے ہم بادشاہ تھے. 200 سالوں کی یہ غفلت ہے، ہم پیچھے رہ گئے اور 200 سالوں میں خوب سوئے. غالباً اصحاب کہف سے زیادہ سو گئے اور جب جاگے تو ہم کو معلوم ہوا کہ ہمارا مقابلہ دنیا کی ان قوموں سے ہے جن قوموں میں بچے کا داخلہ اسکول میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ماں کے بدن میں ہوتا ہے. اب جب جاگے ہیں تو اب ہم کو سونا نہیں ہے، کروٹ بدل کر بھی سونا نہیں ہے، تو آگے جانا ہے. ہم بات کر رہے ہیں، ایک کا دکا آخری بات آ رہی ہے سماج کے تعلق سے. پھر میں والدین کی طرف میں آ رہا ہوں کہ سماج کا رول کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے.
کتنا اہم اور کتنا امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ سماج میں رکاوٹیں ہمارے یہاں پر کہاں سے آ رہی ہیں؟ سن لیجئے، کسی بھی سماج اور سوسائٹی کے لیے بدماش لوگ جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنا ہی نقصان پہنچاتے ہیں شریف لوگ. کہ شریف لوگ تھوڑے سدھر جائیں. پہلے شریف آدمی کسے کہتے ہیں سن لیجئے کہ شریف آدمی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کس کو کہتے ہیں شریف آدمی؟ جو اپنے کہتے ہیں جو اپنے گھر سے دفتر، گھر سے آفس، آفس سے گھر، گھر سے آفس، آفس سے گھر، زیادہ سے زیادہ بیچ میں مسجد میں جاتا ہے اور کچھ کرنے کو تیار نہیں. ارے وہ ایک اسکول کی دیوار گری، وہ اپنا کام نہیں، وہ چیئرمین دیکھیں گے. ارے وہ 2 بچوں کا یونیفارم نہیں، وہ اپنا کام نہیں، وہ سیکریٹری دیکھیں گے. وہ کچھ بھی سماج کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی زندگی کا محور ہے ان کی بیوی بچے، ان کے زیورات، ان کا بینک بیلنس، ان کا جہیز، اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ایسے شریف لوگ تھوڑے سدھر جائیں. ہمارے یہاں پر 2 قسم کے شریف لوگ ہیں. ایک وہ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. قوم کو تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھ کر ان کو بہت خوشی ملتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں وہ راجے مہاراجے ہوا کرتے تھے نا، وہ قوم کو بلکتا تڑپتا گھٹنے ٹیکتا دیکھ کر ان کو سکون ملتا تھا. ایسے ہمارے قوم میں کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت سے بہت نوازا ہے لیکن قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. اور دوسرے وہ شریف لوگ ہیں جن کے پاس خوب نالج ہے، خوب ڈگریاں ہیں، لیکن وہ قوم کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. میں بول کر میں آپ کے گاؤں میں گیا تھا، آپ کے علاقے میں، وہاں بہت ارے بولتے گاؤں کی بات مت کرو، سب جاہل لوگ ہیں وہاں پر. ارے جاہل لوگوں سے جاؤ واپس کچھ کام کرو. تو کیا بات کرتے؟ میں کام کروں گا؟ میں یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ، تو معلوم ہے میری ڈگریاں کتنی ہیں؟ 3 لائن میں ڈگریاں لکھتے ہیں. میں گاؤں میں جاؤں گا کام کرنے کو؟ یہ لوگ ہیں، خوب نالج ہے، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، روپیوں پیسوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے، علم کا بھی صدقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے.